سلام دوستو، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی 88 گھنٹے کی جنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ دونوں اطراف سے آدھا سچ آدھا جھوٹ حسب معمول بولا گیا۔ میڈیا کنٹرول تھا مکمل طور پر، اور وہی زبان دہرا رہا تھا جو کہ وہاں کی حکومتیں دہرا رہی تھیں۔ ہندوستان میں بھی یہی حال تھا، پاکستان میں بھی یہی حال تھا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم ان واقعات کا جائزہ لیں جیسے وہ ہوئے، اور پھر ان میں سے سچ اور جھوٹ کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اس جنگ کا جو آغاز ہوا یا جو واقعہ جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی وہ تھا 22 اپریل کا واقعہ، جس میں 26 ہندوستانی سیاحوں، ہندو مردوں کو بڑی بے دردی سے چن چن کر ان کا مذہب پوچھ کر قتل کر دیا گیا۔ کسی بھی انسان کو جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ سیاحت کرنے آیا ہو، اس طرح چن کر ان کی بیویوں کے سامنے، خاندان کے سامنے قتل کر دینا انتہائی بہیمانہ اور ظالمانہ عمل ہے، اور جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب ہندوستان نے جیسے یہ واقعہ ہوا، اس کا نزلہ اور الزام سارا کا سارا پاکستان کے اوپر ڈال دیا، خاص طور پر لشکر طیبہ کے کچھ ذیلی گروہوں کے اوپر اس کا الزام ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان نے، خاص طور پہ حکومت نے یا کچھ جرنلسٹوں نے جو حکومت کے ساتھ ہم آواز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بالکل فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اب اس میں سچ کیا ہے؟ ہندوستان کی بات سچ ہے یا پاکستان کی بات سچ ہے؟ سچ ان دونوں کے درمیان، ان دونوں باتوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا۔ آپ لاکھ دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہندوستانی حکومت نے کرایا یا مودی نے کچھ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ہی شہریوں کا قتل عام کر دیا۔ مجھے یہ بات کچھ ممکن نہیں لگتی۔ چاہے جرنلسٹ جو مرضی کہیں، حکومتی نمائندے جو مرضی کہیں، حقیقت یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی اسی طرح کی کانسپریسی جب بھی ہوتی ہے، اگر سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی کر رہا تھا تو کم از کم مودی کو اس کا علم ہونا چاہیے، یا اس کے کسی لیوٹیننٹ کو، امت شاہ کو، یا اسی لیول کے کسی بندے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے تبھی وہ اس واقعے سے سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر امت شاہ کو پتہ ہوگا تو اس کے نیچے بھی کسی کو پتہ ہوگا، تو اس کے نیچے بھی کسی کو پتہ ہوگا، سیکیورٹی فورسز میں بھی کسی نہ کسی کو پتہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہاں بندے وہاں سے ہٹانے ہوں گے تاکہ ان دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دی جائے۔ پھر آپریشنل لیول پر بھی ان دہشت گردوں کے ہینڈلرز کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ اگر یہ سب لوگ ہندوستانی تھے اور یہ سارا واقعہ مودی کی جماعت کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تو کم از کم 50-100 بندے کو تو اس کا علم ہونا چاہیے، اور کوئی بھی جو کنسپیریسی ہوتی ہے اگر 50-100 بندے کو اس کا علم ہے تو وہ کبھی نہ کبھی آسانی سے بے نقاب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا سیاسی فائدہ میرا نہیں خیال نہ مودی کو چاہیے، نہ اس کو اس وقت ضرورت تھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہار میں اس کو سیاسی فائدے کی ضرورت تھی۔ بہار ایک آؤٹ اسکرٹس کے اوپر ایک ریاست ہے، وہاں بی جے پی کی بہت مضبوط پریزنس بھی نہیں ہے، اور الیکشن ابھی پچھلے سال ہوئے ہیں، ابھی 3 سال کم از کم مودی کی حکومت رہے گی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مودی کو یا بی جے پی کو کون سا سیاسی فائدہ اس واقعے سے چاہیے تھا جس میں انہوں نے اپنے ہی 26 ہندو مرد شہریوں کا، جو ان کی اپنی کانسٹیٹیوئنسی ہے، ان کا قتل عام کرایا ہو کشمیر۔ تو یہ جو بات ہے کہ یہ جی فالس فلیگ آپریشن ہے، جس میں نجم سیٹھی صاحب اور بھی کچھ پاکستان میں جرنلسٹ یہ زبان بول رہے ہیں، میرے خیال یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو اگر یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا تو کیا یہ پاکستان نے کرایا؟ یہ بھی ایک ادھورا سچ ہے جو ہندوستانی حکومت بول رہی ہے۔ انہوں نے بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے چند ہی گھنٹے میں الزام جو ہے وہ پاکستان پر اور پاکستان میں موجود گروپوں کے اوپر ڈال دیا۔ اب ہو سکتا ہے لشکر طیبہ کے کسی ذیلی گروپ نے یہ حملہ واقع کیا ہو۔ پاکستان میں موجود تنظیمیں پہلے بھی ہندوستان میں حملے کرواتی رہی ہیں، کشمیر میں بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی کے بعد، خاص طور پہ 2018-19 کے بعد آہستہ آہستہ ریاست نے اپنی سرپرستی ان تنظیموں سے ہٹا لی ہے۔ خاص طور پہ جب فیٹف کی تلوار پاکستان کے سر کے اوپر لٹک رہی تھی تو اس وقت پاکستان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا ان تنظیموں کی سرپرستی کرنے کا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2019 جو پلوامہ کا حملہ ہوا، اس کے بعد 6 سال یعنی 2025 میں 6 سال بعد ایسا کوئی واقعہ دوبارہ ہوا، جبکہ پہلے یہ روز کا معمول ہوتا تھا کشمیر کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جماعتیں پاکستان کے اندر سے آپریٹ کر رہی ہیں، ایک تو ان کو اس طرح کی سیاسی، سماجی
اور ریاستی سرپرستی حاصل نہیں ہے جو 90 کی دہائی میں ہوا کرتی تھی، اور اگر ہے بھی تو ہو سکتا ہے چند سیلز ہوں، اور اس طرح کی جماعتیں اس طرح کے سیل بناتی ہیں جن کو بالکل انڈیپینڈنٹ آپریشنل فریڈم دیا جاتا ہے کہ اس طرح کے 3-4 ٹیمپلیٹ یا آپریشن تیار کر لیں، اور جب پھر اس کی ضرورت ہو ان کو گو ہیڈ دے دیا جائے۔ اس وقت تو ہم صرف ازمپشنز کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ماضی کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ملوث ہوں، لیکن کیا پاکستان کی ریاست ملوث تھی؟ کیا واقعی ان دہشت گردوں کے تانے بانے پاکستان کے ساتھ ملتے تھے؟ کیا پاکستان میں کسی تنظیم کے ساتھ بھی ملتے تھے؟ اس کا ثبوت کسی کے پاس موجود نہیں۔ ہندوستان میں بھی یہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہے، یہ ثبوت پاکستانی حکومت کو فراہم نہیں کیے گئے، کسی انٹرنیشنل ادارے کو، یونائٹڈ نیشنز کو، کسی تھرڈ پارٹی، کسی حکومت کو یہ ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ تو یہ کہنا بغیر ثبوت کے کہ پاکستانی حکومت ملوث تھی اور مریدکے میں اس کی پلاننگ ہوئی اور بہاولپور میں اس کی پلاننگ ہوئی، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، جو کہ ہندوستان نے اپنی جو لوکل سیاست ہے، بی جے پی کی سیاست ہے، جو مودی کی سیاست ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سراسر جھوٹ بولا ہے۔ اب کیا اتنے کمزور ثبوتوں کے ساتھ، اتنے فلمزی بہانے اور فلمزی ایکسکیوز کے ساتھ ہندوستان کو یہ زیب دیتا ہے، یا کیا وہ حق بجانب تھے؟ ور دے رائٹ ٹو اٹیک مین لینڈ پاکستان، سٹیز لائک بہاولپور اینڈ لاہور، جہاں پہ اتنے بڑے بڑے دھماکے انہوں نے کیے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کئی پاکستانیوں نے دھماکے ہوتے، میزائل گرتے دیکھے۔ پاکستان جیسے نیوکلیئر ریاست پر اتنا بڑا دن دہاڑے حملہ کرنا، یہ ایک احمقانہ حرکت تھی۔ ہو سکتا ہے بی جے پی یا ہندوستان کے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم یہ حملہ کر کے پاکستان کچھ جوابی کارروائی نہیں کرے گا، پاکستان بہت کمزور ہے معاشی طور پر، اور ہو سکتا ہے فوجی طور پر بھی پاکستان اس وقت کوئی جوابی کارروائی نہ کرے بلکہ چپ کر کے یہ کڑوا گھونٹ پی لے، لیکن یہ ان کا بہت بڑا مغالطہ تھا۔ اس طرح کا حملہ مین لینڈ ریاست پہ کرنا، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، نہ انٹرنیشنل قانون میں، نہ ہمارا جو باہمی آپس کے تعلقات رہے ہیں، جس طرح ہم نے آپس میں جنگیں لڑی ہیں، جس طرح ہمارا ملٹری بیلنس رہا ہے، اس طرح کا بڑا حملہ کرنا اس فلمزی بہانے کے ساتھ، فلمزی ایکسکیوز کے ساتھ، ایک بہت ہی بے وقوفانہ حرکت تھی جس کا لانگ ٹرم ہندوستان کو نقصان ہوگا۔ اب ہندوستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ایک نیو نارمل اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا گیا کہ پاکستان سے جب بھی حملہ ہوگا دس ول بی دا نیو نارمل، کہ پاکستان کے اندر، مین لینڈ پاکستان کے اندر، بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے میزائل داغ دیے جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ نیو نارمل جو ہے وہ ایک تو یہ اسٹیبلش ہوا ہے، اور نہ ہی یہ نیو نارمل سسٹینیبل ہے۔ آپ ازیوم کریں اگر کل کو کوئی اور جماعت جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہ ہو، کشمیر کے اندر کی کوئی جماعت کوئی حملہ کرتی ہے، تو کیا پھر بھی ہندوستان پاکستان پر اسی طرح کا بڑا حملہ کرے گا اور اسی طرح دونوں ریاستوں کو، نیوکلیئر ریاستوں کو جنگ کی طرف دھکیل دے گا، جو کہ ایک بہت ہی شدید خطرناک جنگ ہو سکتی ہے؟ کیا اس طرح کے عملے اب اگر ہر سال ہوں تو کیا ہر سال پاکستان اور ہندوستان جنگ کے دہانے پر پہنچ جائیں گے؟ تو نیو نارمل تو تب ہو کوئی چیز جب وہ سسٹینیبل ہو۔ جب یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے، جب ان کو جو جواب ملا ہے وہ آپریشنلی، پولیٹیکلی، ہر طرح سے ان کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور جب وہ اس جنگ کو جو انہوں نے شروع کی تھی اس کو اپنے ٹرمز پہ ختم ہی نہیں کر پائے، تو پھر یہ کیسا نیو نارمل اور یہ کیسے سسٹین کیا جائے گا سال ہر سال؟ کیا اگلے 15-20 سال اسی طرح ہم ہر سال جنگ کے دہانے پہ پہنچتے رہیں گے؟ تو اگر یہ نیو نارمل سسٹینیبل ہی نہیں ہے، نہ پاکستان کے لیے نہ ہندوستان کے لیے، تو یہ بلف سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے نیو نارمل۔ تو چاہے مودی جو مرضی کہے، ان کی ریاست جو مرضی کہے، یہ نیو نارمل سسٹینیبل نہیں ہے۔ اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ حملہ ہوا تو پاکستان نے ایک ڈیفینسو پوسچر لیا اور ان کے کم از کم 3 سے 5 طیارے بھی گرا دیے۔ ہندوستان کی حکومت نہیں مان رہی، مگر سچ یہ ہے، اور انٹرنیشنل ذرائع بھی اس بات کو مان چکے ہیں، سارے اخبارات، ساری دنیا کی انٹیلیجنس، ساری دنیا کی حکومتیں بھی اس بات کو مان چکی ہیں کہ ہندوستان کے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 طیارے پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹس نے گرائے ہیں، اور ان میں 1 یا 2 رافیل بھی شامل ہیں، اور جو کہ پاکستان کے لیے، خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک بہت ہی معنی خیز فتح ہے، جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والے سارے جو فیوچر کانفلکٹس ہیں ان کا ایک ٹیمپلیٹ سیٹ کر رہی ہے کہ جب بھی ہندوستان پاکستان پر حملہ کرنے آئے گا تو پاکستان کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ان کے بیسٹ ایسٹس کو بغیر ان کے دیکھے
ہوا کے اندر ہی مار کر گرا دے۔ تو یہ نیو نارمل جو ہندوستان اسٹیبلش کر رہا ہے، کیا وہ ہر سال اپنے 4-5 رافیل طیارے گروانے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ گروانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے یہ نیو نارمل ہندوستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب یہ طیاروں کا گرنا تو واقعی پاکستان کی فتح تھی، لیکن میزائلوں کا گرنا بھاولپور پہ، مریدکے پہ اور 9-10 اور جگہوں پر پاکستان میں بغیر انٹرسیپٹ کیے میزائلوں کا زمین پر گر جانا، یہ پاکستان کی بھی ایک شکست تھی۔ اب پاکستانی حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس لیے انٹرسیپٹ نہیں کیا کیونکہ انٹرسیپشن کی پرابیبلٹی اور سکسیس ریٹ بہت کم تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ڈیفینسو پوسچر لے کر ہم ان کے جہازوں کو اٹیک کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کریں۔ اب یہ بات ہم مان سکتے ہیں، مگر اگر پاکستان کے پاس مضبوط ایئر ڈیفنس ہوتا تو پاکستان کی بنیادی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ وہ ان میزائلوں کو، خاص طور پر جو مین لینڈ پاکستان میں بہاولپور، مریدکے میں گرنے والے میزائل تھے، ان کو پاکستان کو انٹرسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ آیا پاکستان کے اندر وہ کیپیبلٹی موجود ہے یا نہیں، اس کا علم مجھے نہیں ہے، مگر اگر تھی تو ضرور انٹرسیپٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انٹرسیپٹ کر کے آپ ان جہازوں کو گرانے سے بھی بڑا میسج ان کو دے سکتے تھے کہ بھائی آپ اپنا مضبوط سے مضبوط ہتھیار بھی ہماری طرف بھیجو گے تو ہم انہیں ہوا میں ہی روک لیں گے، ہم ان کے نشانے پر انہیں گرنے نہیں دیں گے۔ تو پاکستان کا انٹرسیپٹ نہ کرنا یا نہ کر سکنا پاکستان کے لیے ایک شکست تھی، جس طرح ہندوستان کے جہازوں کا گر جانا ہندوستان کے لیے ایک شکست تھی۔ جو میجر ایسکلیشن اس کے بعد ہوئی وہ 9 اور 10 مئی کی رات کو ہوئی، جب ہندوستان نے پاکستانی بیسز کے اوپر میزائل گرائے۔ اب یہاں بھی پاکستان کہہ رہا ہے کہ جناب ہندوستان نے جو میزائل گرائے وہ بالکل کامیاب نہیں ہوئے، ہندوستان کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہیوی نقصان پاکستان کو برداشت کرنا پڑا۔ سچ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں موجود ہے۔ سچ یہ ہے کہ واقعی ہندوستان نے میزائل گرائے، وہ بہت زیادہ پریسائز میزائل تھے، انہوں نے جہاں جہاں گرائے وہ وہیں جا کر گرے۔ اگر آپ نیوٹرل سورسز دیکھیں، اگر آپ سیٹلائٹ امیجز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملے کیے، پاکستان کا ایئر ڈیفنس انہیں انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام رہا، اور ان کے نتیجے میں خاطر خواہ نقصان پاکستان کے ایئر بیسز کے اوپر ہوا۔ یہاں بھی پاکستانی ڈیفنس کی کمزوری نظر آتی ہے کہ پاکستان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان آنے والے پروجیکٹائلز کو انٹرسیپٹ نہیں کر پایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان نے خود نہیں کیے کیونکہ پاکستان اپنے ایئر ڈیفنس کو چھپانا چاہتا تھا یا ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب خاص طور پہ نور خان ایئر بیس پہ آپ کا دشمن میزائل مار رہا ہے تو آپ ایئر ڈیفنس چھپا کر کیا کریں گے؟ آپ کس دن کے لیے اس ایئر ڈیفنس کو بچا رہے ہیں؟ اگر آپ نور خان ایئر بیس جیسے مین جو پاکستان ایئر فورس کا ہب ہے اس کو بھی آپ میزائلوں سے بچانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ پھر پاکستان نے چند ہی گھنٹوں میں جو جوابی کارروائی کی، آدھے ہی گھنٹے کے بعد الفتح میزائل ہندوستان میں 20-25 جگہوں پر مارے، وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اتنے کارآمد رہے۔ ہم سن رہے تھے خبروں میں کہ پاکستان نے S-400 ان کا تباہ کر دیا، 2 جہاز گرا دیے، پائلٹ کو پکڑ لیا، بیسز تباہ کر دیے، اور پاکستانی ہوائی جہازوں کو ہندوستان کی ہوا میں مکمل طور پہ سپریمیسی حاصل ہو گئی تھی، اور اتنا ہندوستان بوکھلا گیا اس حملے کے بعد کہ وہ بھاگا امریکہ کے پاس سیز فائر کے لیے گیا۔ حقیقت اس سے کہیں دور ہے۔ دوسری طرف اگر آپ سیٹلائٹ امیجز دیکھیں تو جو پاکستان نے میزائل پھینکے، میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر انٹرسیپٹ کر لیے گئے یا وہ اپنے جو نشانے تھے ان سے دور جا کر گرے، کیونکہ ہندوستان کے ایئر بیسز پہ اتنا خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا جتنا پاکستان کے ایئر بیسز پہ ہوا۔ ہاں میزائل جا کر گرے، ایئر بیسز کے اوپر جا کے گرے، ان کے ارد گرد آبادیوں کے اوپر جا کر گرے، تو ہندوستان کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی تو ہے کہ میزائل گر سکتے ہیں، مگر ان کے ایئر ڈیفنسز ایٹ لیسٹ ان میزائلوں کے لیے جو پاکستان نے پھینکے ان کے لیے وہ ایفیکٹو اور کارآمد ثابت ہوئے۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ اگر پاکستان اور میزائل بھیجتا، اگر پاکستان واقعی ایک بہت ہی سنجیدہ حملہ کرتا اور واقعی ان ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا تو پاکستان شاید یہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر پاکستان نے ایسا نہیں کیا اور صرف چند وارننگ شاٹس ہندوستان کی طرف پھینکی کہ بھائی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، آپ ہمیں ہٹ کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ کا ایئر ڈیفنس ہوگا تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ، مگر ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے، آپ کے ایسٹس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تب جب یہ واقعات ہو چکے تو دونوں ہندوستان اور پاکستان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جنگ
آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر ہندوستان نے حملہ کر دیا، اب پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی برہموس کے ان کے ڈیپو اڑا دیے۔ یہ سب اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح کا جھوٹ ان 3-4 دنوں میں عوام کے ساتھ بولا جاتا رہا۔ کبھی امکان یہ ہے، سچ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس جنگ کو آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو دونوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ فیس سیونگ ایگزٹ ہمیں مل رہا ہے، تو دونوں نے خوشی برضا امریکی جو ثالث تھے ان کی بات مان لی، سعودی ثالثوں کی بات مان لی، اور اس کے بعد سیز فائر ہو گیا۔ اب اس سارے واقعے سے مستقبل کے لیے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہندوستان جو نیو نارمل اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا اور جو ان کے حساب سے انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ نیو نارمل سسٹینیبل ہے۔ وہ آپ اس طرح کی جو جنگیں ہیں، اس طرح کی جو برنکسمین شپ ہے کہ آپ دو نیوکلیئر آرمڈ ریاستیں ایک دوسرے کے اوپر کروز میزائل داغ رہی ہوں، ایک دوسرے کے ایسٹس کو نقصان پہنچا رہی ہوں، جہاز گرا رہی ہوں، سویلین آبادیوں کے اوپر ڈرون 3-4 دن سے ان کو ہراساں کر رہے ہوں، یہ کام ہر سال نہیں ہو سکتا، ہر 6 مہینے بعد نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر میں کچھ بھی چھوٹا بہت واقعہ ہوگا تو دوبارہ سے وہ یہ نیو نارمل انیکٹ کرنے کے قابل ہوں گے، تو ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی اتنی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ہمارے جہاز بھی گرا سکتے ہیں، ہمارے ایسٹس کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں، تو یہ نیو نارمل جو اسٹیبلش ہونا تھا یہ نہیں ہو سکا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کہ ہندوستان کو کشمیر کے اندر تھوڑا بہت ہمیشہ تنگ کرتے رہنا چاہیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے، جو کہ ہر 4-5 سال بعد کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں کہ جس سے کشمیر ایشو دنیا کے نقشے پر دوبارہ سے ابھر آئے، کیا یہ جو چیز ہے کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ تو ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکلی بی جے پی نے یا مودی نے ہندوستان میں اگر کوئی بھی حکومت آئے گی، اگر وہ راہل گاندھی کی بھی حکومت کل کو آ جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی اس طرح کے حملے کے بعد چپ رہنا، بیٹھے رہنا، جیسا کہ 90 کی دہائی میں ہوتا تھا، منموہن سنگھ سے پہلے ہوا کرتا تھا، اب امپاسبل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے اگر نیو نارمل اسٹیبلش کیا ہو یا نہ کیا ہو، اپنی جو لوکل سیاست ہے اس کے لیے ایک نیو نارمل اسٹیبلش کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی حملہ ہوگا آپ کو پاکستان کے اندر جوابی کارروائی کرنی پڑے گی۔ اگر کل کو راہل گاندھی نہیں کرے گا تو یہی بی جے پی اس کی گردن پکڑ لے گی، اور یہی عوام پھر مقابلہ کریں گے مودی کا اور راہل گاندھی کا، اور کہیں گے کہ یار مودی اچھا تھا، جب بھی حملہ ہوتا تھا کم از کم جواب تو دیتا تھا۔ تو پاکستان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی کا استعمال ہے فار پولیٹیکل پرپزز، فار برنگنگ کشمیر ایشو ٹو دا فور فرنٹ، یہ ایک کارآمد نسخہ نہیں ہے۔ دونوں حکومتوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اگر ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم اچھا مستقبل چاہتے ہیں، اگر ہم پراسپیرٹی چاہتے ہیں، معاشی ترقی چاہتے ہیں، تجارت چاہتے ہیں، تو ہمیں کشمیر کا مسئلہ، اور کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پہ واحد مسئلہ ہے، ہندوستان پاکستان، باقی سارے اس کے ڈیریویٹیوز ہیں، کشمیر کے مسئلے کو ہمیں ٹیبل پر بیٹھ کر کسی نہ کسی طرح حل کرنا ہوگا، جس میں کشمیری لوگوں کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی آپس میں امن و محبت کے ساتھ رہ سکیں، اور ہندوستان اور پاکستان کو بھی ہزیمت نہ اٹھانی پڑے یا بیک فٹ پر نہ جانا پڑے۔ اب ہندوستان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر وہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان جو یہ جیش محمد یا لشکر طیبہ یا اس طرح کی جو بچی کھچی ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دے، تو پاکستان کو وہ اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے۔ اگر ہندوستان یہ کہے گا کہ یار یہ تباہ کرو نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی، تو پاکستان بھی یہی سوچتا رہے گا کہ یار یہ بیک اپ کے طور پہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو ادھر جو ہے نا ہمیں رکھنا چاہیے، تاکہ جب حالات سازگار ہوں ہم ان کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کریں۔ اگر ہندوستان یہ کہے گا کہ جناب آپ کی ایسی کی تیسی، ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور اگر مذاکرات ہوں گے بھی تو وہ پاکستان آکیپائڈ کشمیر پر ہوں گے، یہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے فار نیگوسیشن، بیکاز دس pushes Pakistan into a more extreme position where they start also hedging their bets, and they start also thinking کہ یار maybe if India is taking an extreme position, maybe we are also good with an extreme position, because if we move 2 steps and India takes 2 steps back, that just makes our position worse۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو لشکر طیبہ، جو جیش محمد کا جو فزیکل فٹ پرنٹ تھا جماعت الدعوہ کا، وہ بالکل اب نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے۔ سو پاکستان نے کچھ ڈیفینسو سٹیپس دیے ہیں۔ اب یہ جو ڈاکٹرائن ہے وہ پچھلے 4-5 سال تو چلا، مگر آخر میں پاکستانی ڈیسیجن میکرز بھی پرابیبلی اس چیز سے تھک چکے ہیں کہ بھائی ہم تو بیک فٹ پہ جاتے ہیں، مگر یہ آگے سے
370 انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا. انہوں نے کشمیر کو ریاست بھی نہیں رہنے دیا بلکہ نیو دلی کے ڈائریکٹ کنٹرول کے اندر لے کر چلے گئے ہیں. تو آگے جو رستہ بنے گا اس میں دونوں حکومتوں کو کچھ نہ کچھ مذاکرات کے لیے بیک فٹ پر جانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ لے دے کرنی پڑے گی, ورنہ یہ نیو نارمل سسٹینیبل نہیں ہے. یہ ہمیں ایک بھیانک جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے. آپ ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ لوگ آئیں گے, آپ کے مسائل حل کرائیں گے, پھر وہ بھی کہیں گے کہ آج جاؤ لڑو مرو جو کرنا ہے کرو. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک مکمل جنگ ہوگی جو ہندوستان بھی برداشت نہیں کر سکتا اور پاکستان بھی برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ ہندوستان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک کمزور ملک نہیں ہے. پاکستان کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ موجود ہے چائنا کی صورت میں, جو اس کو مکمل طور پہ ماڈرن وارفیئر کے لیے ریڈی کر چکا ہے. کچھ کمزوریاں ضرور تھیں ایئر ڈیفنس کے اندر, مگر وہ بھی گیپس ہیں جو کہ فل ہو جائیں گے. جس طرح 2019 کے بعد ہندوستان نے کچھ گیپ فل کیا S-400 لے کر, رافیل لے کر, اب پاکستان کر لے گا ایئر ڈیفنس سسٹم اسٹیٹ آف دی آرٹ لے کر. جب وہ گیپس فل ہو جائیں گے تو پھر کیا دونوں ملک اس نیو نارمل کو انیکٹ کرنے کے قابل رہیں گے؟ پھر کیا دونوں ملک بڑی جنگ لڑنے کے قابل رہیں گے؟ یہ سوال دونوں ملکوں کے فیصلہ سازوں کو, ڈیسیجن میکرز کو سوچنا چاہیے. مے بی ہمیں پوسٹ کشمیر سچویشن دیکھنی چاہیے کہ اگر کشمیر ایشو ریزالو ہو جائے, کوئی بھی پیرامیٹرز ہوں, اگر اس کو ریزالو کر دیا جائے, اگر فری موومنٹ ہو جائے کشمیریوں کی, اگر فری ٹریڈ ہو جائے, کشمیر کے اندر سرٹن لیول آف اٹانومی کشمیریوں کو دے دیا جائے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پاکستان اور ہندوستان اس کے اگلے 50 سال 100 سال ڈویڈنڈز حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے بجٹ میں اربوں ڈالر چائنا کو یا امریکہ کو یا فرانس کو یا روس کو نہیں دینے پڑیں گے ہتھیار حاصل کرنے کے لیے. ہمیں دوسروں کی جنگیں نہیں لڑنی پڑیں گی. ہم آپس میں تجارت کر سکتے ہیں. لوگ چندی گڑھ جا سکتے ہیں, لاہور آ سکتے ہیں, کراچی جا سکتے ہیں, دلی جا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہو سکتا ہے, کلچر کا تبادلہ ہو سکتا ہے. چیزیں سستی ہو جائیں گی پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی. اور اس یونین کا جو فائدہ ہے وہ صرف ہمیں نہیں ہوگا, مشرق وسطیٰ کو بھی ہوگا, ایران کو بھی ہوگا, سینٹرل ایشیا کو بھی ہوگا, اور ایون چائنا کو بھی اس یونین کا بہت فائدہ ہوگا. ہمیں ایک اکنامک, ایک ٹریڈ یونین بنانے کی ضرورت ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. جنگیں اب پرانی ہو چکی ہیں, جنگوں کو اب ختم کرنا چاہیے اور دونوں طرف کے فیصلہ سازوں کو سوچنا چاہیے اور عوام کے لیے آواز اٹھائیں, چاہے وہ پاکستان کے عوام ہوں, چاہے وہ ہندوستانی شہری ہوں جو کئی بے گناہ مارے گئے. خدا حافظ.